وہاں پر انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، کمیونیکیشن سسٹم جیم کر دیے جاتے ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا، اور اس کے باوجود جو وہاں کی کہانیاں باہر پہنچتی ہیں وہ اتنی دردناک اور اتنی الم انگیز ہوتی ہیں کہ اگر انسان ہے تو صرف بیان کرتے ہوئے اس کی ہچکیاں بن جائیں اور آنسو نہ تھمیں۔ وہاں پر جو کچھ ہوا ہے، تقریباً 60,000 سے زیادہ وہاں پہ نوجوان شہید ہو چکے ہیں اس جنگ آزادی کے لیے کہیے یا جو کچھ بھی، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس سے کسی شہید کا جنازہ نہ اٹھا ہو۔ اور کشمیریوں نے بے شک پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ عسکری طور پر فوجی طور پر ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ڈپلومیسی کے تحت انہوں نے ساتھ دیا ہے، ان کا اخلاقی طور پر ساتھ دیا ہے، انٹرنیشنل فورم پر ان کے حق میں آوازیں بھی اٹھائی ہیں، سب کچھ کیا ہے۔ لیکن ہم جب باقی مسلم ممالک کے اندر جو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انڈیا کو اہمیت دی جاتی ہے پاکستان کے مقابلے، اب یہ بات کہ جناب وہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے جی، وہ وہاں پر اس کی یہ حیثیت ہے دنیا کی سیاست میں فلاں ہے فلاں ہے، اگر ہم مسلمان ہو کے سوچیں، مشکل یہ ہے کہ ہمارے ذہن اور زبان کے اندر جو فاصلے ہیں، جب ہمارے ہاں جلوس نکلتے ہیں نا، وہ کیریکیچرز کے خلاف ہو، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ فلم بنی تھی کوئی 10 سال پہلے امریکہ میں، اس کے خلاف بڑی ریلیاں نکلی تھی، جلوس نکلے تھے، مجھے یاد ہے جلسے ہو رہے ہیں، اس میں نعرے لگ رہے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مولا امریکہ کو تباہ کر دے، امریکہ کو برباد کر دے، امریکہ کا کک نہ رہے، فلاں فلاں، اور دوسری طرف دل میں تمنا پڑ رہی ہے مولا امریکہ کا ویزا تو مل جائے۔ جب زبان اور دل میں اتنے فاصلے ہوں پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی نا۔ تو ہمیں کم از کم سوچ اور خواہشات کے درمیان ایک پل تو رکھنا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہے اور ہماری خواہش کیا ہے۔ اب اس وقت ہمارے لیے ایک سنہرا موقع ہے، آپ لوگوں کے شاید علم میں آیا ہو، ظاہر ہے کہ آپ سب اسی دنیا میں ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ انگلینڈ کی ایک لا فرم نے وہ ایک مقدمہ دائر کیا ہے جس میں انڈیا کے چیف آرمی چیف کو اور وہاں کے وزیر داخلہ کو مجرم ٹھہرایا ہے کہ جی کشمیر کے اندر اس قدر وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی، تو آپ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، تو آپ مہربانی کریں، آپ ان لوگوں کو اب ان کو نامینیٹ کیا ہے کہ یہ ہیں مجرم، ان کی نگرانی میں ان کے احکام سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، ہم تو یہاں پہ اپنی باتیں ہی کریں گے نا، ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں، لیکن انہوں نے ایویڈنس پرووائڈ کیے ہیں، وہ تصویری طور پر ویڈیوز کی صورت میں، اور تقریباً 2,500 لوگوں کے بیانات انہوں نے ساتھ لگائے ہیں، اور بتایا ہے کہ جی کس طرح وہاں پر نقلی جعلی مقابلے جو ہوتے ہیں ان کے اندر کس طرح لوگوں کو مارا جاتا ہے، وہاں پر جیلوں میں کیا سلوک ہوتا ہے، کسی کو گرفتار کرنے کے لیے کسی جسٹیفیکیشن کی، کسی دلیل کی، کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کو چاہے اٹھا لیں اور جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں، اور یہ اس پر عالمی ضمیر بھی خاموش ہے، یو این او بھی خاموش ہے، اور کہیں کوئی، اور پھر یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور ہے اور دوسروں کے ساتھ اور ہے۔ اب یہ تمام چیزیں تو ایسی ہیں جن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل وہاں چاہیے ہوتی ہے جہاں پر آپ کوئی چیز آنکھوں سے اوجھل ہو۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ دلیل دیں، یہ دن کا وقت ہے، تو میں کہوں گا کہ بھائی اگر اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں تو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں دی تو دلیل کوئی کام نہیں کر سکے گی، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو جو چیزیں بالکل ہمارے سامنے ہیں، اب دیکھیے کہانی بنائی گئی، ایک سٹوری فیبریکیٹ کی گئی کہ جناب عراق ہے ویپنز آف میس